الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور آخرت کے نجات کا ذریعہ بنائے۔ قبل اس سے کی بات شروع ہو، جمعہ کا دن ہے، ایک بار بآواز بلند درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ گزشتہ کئی جمعے سے ہمارے سامنے وہ مسائل اور وہ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہیں بحیثیت مسلمان ہونے کے۔ جیسا کہ شروع میں آپ کو بتایا گیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اس کے متعلق کہ مسلمانوں پر بحیثیت مسلمان ہونے کے کن کن چیزوں کا علم فرض ہے، کس کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ اب کون کون سے غسل فرض ہیں اس پر بات ہو چکی، اور غسل میں فرض کتنے ہیں اس پر بھی بات ہوئی، اور کون کون سے غسل واجب ہیں، سنت ہیں، مستحب ہیں، اور اب جو ہے وضو میں کتنے فرض ہیں اس پر بھی مختصر بات ہو چکی۔ غسل کے متعلق ایک چیز رہ گئی، اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ نہانے میں، غسل کرنے میں انڈر ویئر کا استعمال کرتے ہیں، غسل خانے میں انڈر ویئر پہن کر نہاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غسل خانہ ہے، بند ہے، اس میں کوئی دیکھتا نہیں ہے، کسی کی نظر جانے کا اندیشہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہی عادتیں، انڈر ویئر میں نہانے کی عادتیں جب یہ اپنے گاؤں اور کھیڑے میں جاتا ہے اور وہاں غسل خانے کا انتظام نہیں ہوتا ہے تو یہی عادت وہاں بھی باہر کھلی جگہ میں بھی استعمال کرتا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے۔ ایسی کھلی جگہ جہاں پر کسی کی نظر پڑتی ہو انڈر ویئر میں نہانا درست نہیں ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس سے اندازہ لگایا کہ یہ لوگ جو ہے غسل خانوں میں انڈر ویئر پہن کر نہاتے ہیں، اس لیے سمجھتے ہیں کہ ایسے نہا بھی سکتے کہیں بھی۔ بالکل نہیں، آپ جو ہے سطر نہیں کھول سکتے ہیں ایسی جگہ پر جہاں پر کسی کی نظر پڑتی ہے۔
ایسی جگہ پر سطر کھول کے آپ نہیں نہا سکتے، اور وہ بھی انڈر ویئر جو کٹ سائز کا جو ہوتا ہے، فل سائز نہیں، کٹ سائز کا۔ لوگ کٹ سائز میں بھی باہر اوپن جگہ پہ نہاتے ہیں۔ آپ جو ہے جھوپڑ پٹیوں میں اور ایسے علاقوں میں جائیے جہاں پر غسل خانے کا انتظام نہیں ہے، ایسی جگہوں پر لوگ نہاتے ہیں جن کے سطر کے چھپانے کا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو سطر چھپا کر نہانا جہاں پر کسی کی نگاہ پڑ سکتی ہو ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ گاؤں جانے کے بعد نل پر نہانے جاتے ہیں، کوئی اور کہیں نہانے جاتے ہیں تو انڈر ویئر میں کیونکہ نہانے کی عادت ہے وہ وہاں بھی نہانے لگتے ہیں۔ بالکل درست نہیں ہے۔ آپ جو ہے لنگی پہن کر نہائیں یا ایسی چیز پہن کر نہائیں جس سے سطر ڈھکا ہو، جس سے سطر ڈھکا ہو۔ یہ بیچ میں بات آ گئی تھی، یہ رہ گئی تھی بات کہ لوگ اس پر جو ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ غسل خانے میں انڈر ویئر پہن کے نہاتے ہیں، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کی نظر نہیں پڑتی ہے، آپ بغیر انڈر ویئر کے بھی نہاتے ہیں تو درست ہو جائے گا، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، عادت صحیح نہیں ہے کہ بالکل کوئی چیز پہنے ہوئے نہانا، اگرچہ جائز ہے۔ اس لیے جو ہے اس کو دھیان دینا ضروری ہے۔ اب جو ہے وضو کے فرائض بیان ہو چکے، یاد ہیں؟ غسل میں کتنے فرض ہیں یاد ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو یاد رہتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے ہیں۔ بولنے کے لیے کہا جائے تو بول کے بتا نہیں سکتے، یاد رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ بول کے آپ بتائیں، لیکن وہ یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ چیزیں فرض ہیں، اور فرض کس حد تک ہیں، جیسا کہ اس سے اوپر پورا بالکل تبصرہ غسل کے فرائض کے اوپر بھی، وضو کے فرائض کے اوپر بالکل تبصرہ ہو چکا کہ کتنا ضروری ہے کہ بال کے برابر کوئی جگہ سوکھی رہے تو غسل کے اندر بھی اور وضو کے اندر بھی آپ پاک ہیں، لیکن آپ کو آپ سے حدث سے اصغر لاحق ہو گیا ہے، آپ کی ہوا خارج ہو گئی ہے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے اور آپ کو وضو کرنا ہے۔ آپ نے وضو میں اگر احتیاط نہیں کیا، بال کے برابر کوئی جگہ سوکھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوا۔ اکثر ایڑیوں کے پیچھے، ایڑیوں کی طرف لوگوں کا سوکھا رہ جاتا ہے، تو اس پر دھیان دینا ضروری ہے۔ وضو میں کتنے فرض بھائی؟ 4 فرض یاد رہیں گے۔ چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، پیر دھونا، یہ دھونے کی 3 چیزیں۔ ایک سر کا مسح کرنا، دھونے میں جو چیزیں ہیں اس میں بال برابر کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، جیسے بال کے بارے میں بتائیں کہ داڑھی کے بال یعنی کہاں تک پانی پہنچانا ہے۔ وضو ہو گیا، اب وضو کچھ چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، وضو کچھ چیزیں ہیں جس سے ٹوٹ جاتی ہیں، یاد ہے کسی؟ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتی ہیں؟ 7-8 گنائی گئی ہے۔ کسی نے 2 چیزوں کو ایک میں جوائنٹ کیا تو 7 ہو گیا، کسی نے الگ کیا تو 8 ہو گئے۔ 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اور جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے ان کو بھی سمجھتے کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد کسی کے سطر سے کپڑا اتر گیا تو وضو ٹوٹ گیا؟ کہا نہیں، وضو نہیں ٹوٹا۔ کسی کے زبان سے، منہ سے گالی نکل گئی، کہا وضو ٹوٹ گیا؟ کہا وضو نہیں ٹوٹا۔ یہ وضو ٹوٹنے والی چیزوں۔ گھٹنا کھل گیا، بہت زیادہ تیرا گھٹنا کھل گیا، وضو کر جل گیا۔ گھٹنا کھل گیا تو وضو ٹوٹ گیا؟ کہا نہیں، وضو اس سے نہیں ٹوٹتا، گھٹنا کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ ریح یعنی ہوا کے خارج ہونے سے، ہوا نکل گئی، لیکن حکم ہے کہ اب
وہ ناپاکی ایسی ہے جو نظر نہیں آتی ہے، نجاست حکمیہ، حدث اصغر جسے کہا جاتا ہے، وہ ناپاکی جو نظر نہیں آتی ہے، لیکن حکم ہو گیا کہ ہوا خارج ہو گئی، آپ اب نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پاخانہ پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹیک لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹیک لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جمعہ میں بیٹھے رہتے ہیں اور ایسا دیوار کے کسی پلر سے ٹیک لگاتے ہیں اور 1 سیکنڈ کے لیے آنکھ لگ جاتی ہے، 1 سیکنڈ کے لیے آنکھ لگ جاتی ہے، فوراً وہ چونک کے اٹھ جاتا ہے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ آپ کو نہیں سویا نہیں تھا نا، وضو آپ کی ٹوٹ گئی، نہیں سویا نہیں تھا، سویا نہیں تھا، سوئے نہیں تھے لیکن آنکھ لگ گئی تھی، آنکھ لگ گئی۔ کسی نے وضو کیا، تھوڑے دیر بولے ابھی ٹائم ہے، تھوڑا سا لیٹ لیتا ہوں، تھوڑا لیٹتا ہوں، ابھی لیٹا کہ 1 سیکنڈ کے لیے آنکھ لگ گئی، 1 سیکنڈ کے لیے آنکھ لگ گئی، وضو ٹوٹ گیا اس کا۔ کہا ایسی چیز کا سہارا لگایا کہ اگر وہ چیز ہٹا لی جائے تو گر جائے گا، ایسا ٹیک لگایا تھا اور اس کی آنکھ بند ہو گئی، اگر اس چیز کو ہٹایا جائے تو پتہ چلا یہ گر جائے گا، تو سمجھو اس کا وضو ٹوٹ گیا، سہارا لے کے سو رہا تھا، ٹیک لگا تھا۔ ہاں نماز کی حالت میں، جو حالت نماز ہے، جس حالت میں نماز پڑھی جاتی ہے، اسی حالت میں بیٹھا ہوا ہے، اسی حالت میں کھڑا ہوا ہے، قیام میں ہے، رکوع میں ہے اور اس کی آنکھ لگ گئی، وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں تک کہ سجدے میں چلا گیا، سجدے میں چلا گیا، نماز کی حیت نہیں بدلتی ہے، جو سجدے کا جو طریقہ ہے، سنت طریقہ کہ ہاتھوں کو سجدے میں کس طرح رکھنا ہے، اس طریقے پر اس کے ہاتھ موجود ہے اور ناک اور پیشانی زمین پر لگے ہوئے ہیں، سجدے کی کیفیت بدلی نہیں اور اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی، نماز کی حیت نہیں بدلی تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اور اگر سجدے میں گیا اور اس کی بعض جو ہے رمضان کی تراویح میں ہوتا ہے، رمضان کی تراویح میں لوگ سو جاتے، کبھی کوئی کھڑے کھڑے سو جاتے، سجدے میں سو جاتے۔ اگر سجدے میں جانے کے بعد نماز کی کیفیت بدل جاتی، سجدہ ہاتھ جو ہے بالکل سنت کے مطابق تھا اور اس کو نیند لگی اور یوں ہاتھ پھیل گیا، پسر گیا، ہاتھ پسر گیا، اس کا پھیل گیا، یعنی حالت بدل گئی، اتنے 1 سیکنڈ کے لیے اس کی آنکھ لگی تھی لیکن سجدے کی جو کیفیت تھی وہ بدل گئی، تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب اس کو تو اگر نماز کی حالت میں سو گیا لیکن کیفیت نہیں بدلی ہے تو وضو نہیں ٹوٹا ہے۔ تو ٹیک لگا کر بھی لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، خون یا پیپ کے نکل کر بہہ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، خون پیپ کے نکلنے سے بھی، کسی جگہ پہ تھوڑی سی جو ہے زخم تھا، ہلکا سا زخم تھا، اس کے اوپر ہلکا سا خون آیا، ہلکا سا خون آیا، اس نے اس کو صاف کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر خون آ گیا، پھر صاف کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر ذرا سا آ گیا، پھر صاف کر دیا۔ کہا اگر یہ 2-3 مرتبہ ہوتا ہے تو اندازہ یہ لگایا جائے گا کہ اگر یہ نہیں پہنچتا تو بہہ جاتا، تو پتہ یہ چلا کہ وہ بہنے والا تھا، اگر نہیں پہنچتا تو بہہ جاتا، تو اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، وضو ٹوٹ چکا ہے۔ خون یا پیپ تھوڑا سا نکلا، صاف کر دیا، پھر تھوڑا سا نکلا، صاف کر دیا، تو اگر نہیں صاف کرتا تو بہہ جاتا، یہ اندازہ لگایا کہ اگر نہیں پہنچتا تو یہ بہہ جاتا، تو پتہ چلا کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا تھا۔ اتنی مقدار کم ہے کہ تھوڑا سا صاف کر دیا، اس کے بعد نہیں آیا، وہ واپس پھر نہیں نکلا، تو ٹھیک ہے، وضو نہیں ٹوٹا۔ بہنے کے یعنی جس جگہ زخم ہے اس زخم کی جگہ سے وہ خون اور پیپ وہاں سے نکل کر تھوڑی دور وہاں سے نکل جائے، ہٹ جائے، اس جگہ سے ہٹ کر کے آگے چلا جائے، زخم کی جگہ سے تھوڑا سا وہ ہٹ کے آگے چلا جائے تو اس کو نام ہے بہنا، وہ بہہ گیا جگہ سے، تو اس سے وضو ٹوٹ گیا۔ خون اور پیپ کے نکل کر بہہ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ میں دانت سے خون آ گیا،
وضو کر رہے تھے خون آ گیا، وضو کرنے کے بعد پتہ چلا کہ تھوکے تو تھوک جو ہے لال لال سرخ نظر آیا، تو پتہ یہ چلے گا اگر وہ تھوک سرخ مائل ہے، اس کی سرخی زیادہ نظر آتی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ چکا، واپس وضو کرنا پڑے گا۔ جب تک اس تھوک کو سرخی مائل ختم کر کے سفیدی مائل لانا ہوگا، یعنی زردی مائل، یعنی پیلا پن آ گیا، یعنی خون کم ہے، تھوک زیادہ ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ اب خون نہیں بہہ رہا ہے، خون نہیں بہہ رہا ہے، تو اب جو ہے وضو کر سکتا ہے۔ لیکن جب تک اس کیفیت نہیں بنتی ہے تب تک اس کو صحیح کرنا ہے، تب جا کے وضو کرے، نہیں تو پھر جو ہے وضو کر لیا، پڑتا چلا پھر جو ہے تھوک نکلا لیکن سرخی مائل زیادہ ہے، یعنی جو تھوک رہا ہے اس میں سرخ لالی پن زیادہ ہے، تو کہا جائے گا کہ تھوک کم ہے، خون زیادہ ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے۔ کبھی غور کیا ہم نے؟ دانتوں سے نکل گیا، ہونٹ سے نکل گیا، اندر سے کہیں سے پھٹ گیا ہونٹ اور خون نکل گیا، تو اس سے جو ہے وضو اگر سرخی مائل ہے تو وضو ٹوٹ گیا، اگر زردی مائل ہے تو وضو نہیں ٹوٹا۔ ٹیک لگا کر اور خون اور پیپ کے نکلنے سے، اور کیا ہے؟ کیا ہو گیا نا؟ کچھ سن نہیں رہے، یاد نہیں ہے؟ بتاؤ۔ اس کے بعد ٹیک لگا کر خون اور پیپ کے نکلنے سے، ہاں ہے، وہ بھی لاسٹ میں ہے۔ بیماری یا کسی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، وضو کر کے آیا تھا، دوڑا پڑ گیا، اس کا دماغ کام نہیں کیا اور گر گیا، بے ہوش ہو گیا، کوئی دوڑا پڑا بے ہوش ہو گیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب اس کو وضو کرنا پڑے گا، ہوش آنے کے بعد اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ وضو کیا تھا، کچھ نشے کی ایسی لت لگی، کچھ نشہ لیا کہ بے ہوش ہو گیا، اس کو ہوش ہی نہیں، تو وضو ٹوٹ گیا اس کا۔ ٹیک لگا، ہاں، تو بے ہوش ہو گیا، مجنون یعنی پاگل ہو گیا۔ ایک آدمی ایسا تھا کہ جو ہے اس کو پاگل پن سوار، وضو کر کے آیا اور اس کا دماغ پاگل پن سوار ہو گیا، تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ قہقہا مار کر ہنسنا، نماز میں قہقہا مار کر ہنسنا، رکوع اور سجدے والی نماز میں بالغ کا قہقہا مار کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کس کو قہقہا کہتے ہیں یہ سنیے۔ قہقہا کس کو کہتے ہیں، کس سے وضو ٹوٹے گا؟ آپ ہنس رہے ہیں اور آپ کے بازو میں، آپ کے پڑوس میں جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کو پتہ چل جائے کہ یہ بازو والا ہنس رہا ہے، بازو والے کو معلوم پڑے کہ یہ میرے بازو والا ہنسا ہے، تو آپ نے اس کو کہا جائے گا کھلکھلا کر ہنسا۔ ایسا نہیں آپ نے ٹھٹھا لگایا تبھی کھلکھلا کر کہا جائے گا، نہیں، آپ کے پڑوس والے نے سن لیا کہ اس نے ہنسا ہے، تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ قے، الٹی سے وضو ٹوٹتا، منہ بھر کر قے کرنے، منہ بھر کر الٹی ہو گئی، منہ بھر کر الٹی ہو گئی تو وضو ٹوٹ گیا۔ وضو کر کے آئے تھے اور بالکل جو ہے کچھ ایسا جو ہوا کہ الٹی ہو گئی، تو الٹی ہونا اور الٹی کرنا دو چیز ہے۔ الٹی منہ بھر کے قے، منہ بھر کے کس کو بولتے ہیں؟ کہا الٹی کا اندر سے اتنا پریشر آئے کہ ہاتھ منہ پر لگائے، ہاتھ منہ پر لگائے اور وہ پریشر ہاتھ کو ہٹائے، وہ پریشر یہاں ایسا مسئلہ ہوا کہ یہاں سے نکلنا پڑ رہا، ہاتھ لگا کر وہ نکل رہا ہے اور اندر کے الٹی کا پریشر اس کو ہاتھ کو ہٹا رہا ہے، اس کو بولتے ہیں منہ بھر کر، اس کو بولتے ہیں۔ اگر اتنا نہیں ہے تو تھوڑا سا آ گیا، تھوڑا سا دو چار چاول نکل گیا، کچھ اندر کے کھانے کی کوئی چیز نکل گئی، تھوڑا سا نکل گیا تو اس سے وضو منہ بھر کر، ہاں، لیکن ہاتھ ڈال کر کے جو ہے یوں آ کر کے جو ہے نکالا تو پھر ٹوٹ جائے، وضو ٹوٹ جائے۔ قے ہو جانا اور قے کرنا، ایک اپنے آپ الٹی ہو گئی تو منہ بھر کر ہے تو ٹوٹے گا، لیکن ہاتھ ڈال کر کے الٹی کر رہا ہے وہ منہ بھر کے نہیں ہو تو بھی کیونکہ کیا اس نے خود سے نہیں ہوا، ہاتھ ڈال کے الٹی کیا
تو وضو ٹوٹ جائے گا، وہ منہ بھر کے ہو جانا. تو یاد رہیں گی ان چیزوں سے وضو ٹوٹتے. اب اس میں گھٹنا کھلنا آیا، گالی دینا اور کپڑا سطر سے ہٹ جانا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں وضو کے توڑنے والی چیزیں. اس کو یاد رکھنا ہر مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے ضروری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ میں کہ ہر مسلمان مرد عورت کے لیے فرائض علم سیکھنا ضروری ہے. یہ ہے وہ فرائض علم کہ اب نماز کا وقت ہوا تو نماز کے احکامات، نماز کا وقت ہوا تو نماز کے احکامات مسلمان پر سیکھنا فرض ہے. ان احکامات میں سے فرائض غسل، فرائض نماز، فرائض وضو، نواقض وضو، مفسدات نماز، یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں آتی ہیں. شرائط نماز، ارکان نماز، تمام کی تمام چیزیں نماز کے احکامات میں آتی ہیں. تو نماز کے احکامات کو سیکھنا بحیثیت مسلمان ہونے کے فرض ہے. تو اب نواقض وضو ہو گیا، اب نماز پڑھنا ہے. تو نماز پڑھنے کے لیے اچھا جو آیت شریفہ پڑھے اس میں ایک چیز اور ہے. وضو کے بعد جو ہے تیمم کا تذکرہ ہے. تیمم کا تذکرہ کہ تیمم اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے بڑی اہم چیز ملی ہے کہ اگر برسوں پانی نہ ملے تو تیمم سے کام چلا سکتا ہے. تو تیمم میں 3 فرض ہیں. تیمم میں اب اس کے مسائل کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہے، کس کو تیمم کرنا ہے، اس کی پھر لمبی چیز ہے. کس کو تیمم کرنا، کون تیمم کر سکتا ہے، کون تیمم کرے، کس کے لیے تیمم ہے، وہ بالکل لمبی چیز ہے. پھر یہ وقت ختم ہونے پر اب وہ چیز بیان نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے تیمم میں 3 فرض. ایک سب سے پہلی نیت کرنا. نیت کرنا تیمم کے لیے کہ میں پاک ہونے کے لیے تیمم کرنے جا، اور جو ہے ہاتھ کو زمین پر مار، پاک مٹی پر مار کر ہاتھ کو جھاڑنا اور پورے چہرے پر ملنا. تیسرا جو ایک تیسری بار میں ہاتھ زمین پر مار کر اور جھاڑ کر دونوں ہاتھ کو کوہنیوں سمیت پھیرنا ہاتھ کو ایسی جگہ پہ کہ کوئی جگہ چھوڑنے نہ پائے. یہ ہو گیا فرض. بس چہرے پہ پھیرنا، ہاتھ پر پھیرنا اور کیا کرنا، نیت کرنا. 3 یہ تیمم کے لیے فرض ہیں. لیکن شرط بہت ساری چیزیں ہیں. کرے گا کون، کس کے لیے تیمم ضروری ہے، یہ لمبی فہرست ہے. اور پھر جو ہے شرائط نماز ہیں. نماز کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، نماز کے اوقات ہیں، نماز کے جو ہے پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا. اس کے اوپر مستقل ایک جو ہے وقت لگے گا کپڑے کے پاک ہونے کے اوپر. اس لیے جو ہے اس کے لیے وقت نکال کر کے علماء سے قریب ہونا بہت ضروری ہے. اتنی بڑے مسائل کو ممبر سے تھوڑے وقت کے اندر نہیں بیان کیا جا سکتا ہے. تھوڑے وقت کے اندر ممبر سے اتنے بڑے مسائل کو بیان کرنا کہ ابھی اتنا دن کے بعد پھر 1 ہفتے کے بعد اور پتہ چلا وہ پہلے کا پتہ نہیں کیا بھول گیا. گزشتہ 2-3 جمعہ پہلے میں نے ایک جو ہے غسل کے اوپر غسل کس پر فرض ہوتا ہے ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ مرد اور عورت میاں بیوی کے بعض کچھ ایسے ہنسی مذاق ہیں، کچھ ایسے اندرونی ان کے مذاق ہیں جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے. میں نے صرف اس پر جو ہے وضاحت نہیں کی تھی. یہ جملہ میں نے کہا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اس کو آ کے بعد میں پوچھنا ہر وہ میاں بیوی جو شادی شدہ ہے وہ والے آ کے ضرور پوچھیں. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت ایک جماعت یہاں پر تھی، اس جماعت کے 2 ساتھی نے ایک دن ایک نے دوسرے دن ایک نے 2 ساتھیوں نے پوچھا تھا. اس وقت سے لے کر آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ کیا مسائل ہیں جو آپ نے کہا تھا کہ جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے. کسی نے پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، کسی نے پوچھا نہیں. وہ کیا چیزیں ہیں، وہ اسٹیج سے اور جو ہے ممبر سے، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں وہ چیزیں ہیں جو شادی شدہ نہیں ہیں، وہ چیزیں نہیں کہی جا سکتی ہیں. اس لیے ان مسائل کو علماء کے قریب آ کر ان کو پوچھنا. جب وہ 2 ساتھیوں نے جو جماعت کے 2 ساتھیوں نے آ کر پوچھا ہے، جب ان کو بتایا گیا ہے تو انہوں نے افسوس کیا کہ واقعی یہ مجھے معلوم نہیں تھا. اب وہ بتائیے وہ عملہ جو مسجد میں آتا ہی نہیں ہے، وہ عملے کی بات کر رہے ہیں جو جماعتوں میں جاتا ہے اس کو جو ہے وہ مسائل کا علم نہیں ہے، اور وہ عملہ جو مسجدوں میں آتا ہی نہیں ہے اور جماعتوں سے جڑا ہی نہیں ہے ان کو وہ مسائل کب معلوم ہوں گے.
ان کو کیسے معلوم ہوں گے؟ اور کسی نے پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی، اور غسل واجب ہو جاتا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ علماء سے قریب ہو کر کے اپنی زندگی کے مسائل کو، نکاح اور طلاق کو، فرائض اور واجبات کو، غسل اور جو ہے وضو کے، نماز کے تمام چیزوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے پوچھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا، بہت سارے مسائل آپ کو مل سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان ہوگی پھر سنت ادا کر لیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ